بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پچھلی کلاس میں ہم نے سر سید احمد خان کی سیاسی، معاشی، تعلیمی خدمات کا جائزہ لیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک علی گڑھ نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طرح سے تعلیمی لحاظ سے اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. آج ہم دیکھیں گے کہ کیوں مسلم لیگ قائم کی گئی، اس کو قائم کرنے کے پیچھے کیا اسباب تھے اور مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلم لیگ قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا اور ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے اپنی سیاسی بصیرت سے مسلمانوں کو عملی سیاست میں حصہ لینے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ کے نزدیک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بغیر سیاست میں کامیابی حاصل کرنا ناممکن تھا. یہی وجہ ہے کہ 1885 میں جب کانگریس بنی تو کانگریس نے جلد ہی اپنے مقاصد سے ہٹ کر ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں میں یہ احساس مزید اسٹرانگ ہوا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے. 19ویں صدی کے آغاز میں حالات کی سنگینی کے پیش نظر مسلمان زعماء نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان سیاسی طور پر منظم نہ ہوئے تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جائیں گے. لہٰذا انہوں نے مسلمانان ہند کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ملک گیر سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا. 1906 کے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے اختتام پر برصغیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے قائدین کا اجلاس نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کی رہائش گاہ پر ہوا. اس اجلاس میں ہندوستان کے طول و عرض سے شرکت کرنے والے مسلمان رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، سراغا خان، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور دیگر قائدین نے شرکت کی. 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ بنائی گئی، جس کا پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا. مسلم لیگ کا صدر دفتر علی گڑھ میں قائم کیا گیا اور مسلم لیگ کا پہلا سالانہ جلسہ 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگ کی رکنیت سازی کی طرف توجہ دینے کے لیے ایک بھرپور قرارداد منظور کی گئی. مسلم لیگ کے قیام کے اسباب میں اگر ہم دیکھیں تو انڈین نیشنل کانگریس جو کہ اس وقت قائم کی گئی تھی وہ ہندوؤں کی جماعت بن چکی تھی. فرقہ واریت، گاؤ کشی کی مخالفت، ہندو انتہا پسند تحریکیں، اردو ہندی تنازعہ، تقسیم بنگال، انگریزوں کا رویہ اور کچھ متعصب ہندو لیڈروں کی سرگرمیاں شامل ہیں. کانگریس جو کہ 1885 میں قائم کی گئی تھی، اس نے جلد ہی مسلمانوں کے وجود کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مشترکہ ہندوستانی قومیت کا پرفریب نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا. اسلام دشمن سرگرمیوں کے پیش نظر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا. آپ نے کانگریسی لیڈر بدر الدین طیب جی کو لکھا، کانگریس نہ تو مسلمانوں کی جماعت ہے اور نہ ہی اس کے مطالبات مسلمانوں کے لیے سود مند ہیں. سر سید احمد خان نے اس وقت ہندو کانگریس کا جو تجزیہ پیش کیا تھا، ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کی دوسری سب سے اہم وجہ ہندوستان میں موجود فرقہ واریت تھی. مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اپنی انتہا پسند تحریکوں کا آغاز کیا.
ہندو مہاسبھا اور آریہ سماج جیسی تحریکوں نے مسلمانوں کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 18ویں صدی عیسوی میں قائم ہونے والی ہندو فرقہ پرست جماعتوں نے جارحیت کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ جس کے بعد مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر مستحکم نہیں کیا تو ان کا وجود آنے والے کچھ سالوں میں ہندوازم میں مدغم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مسلم لیگ کے قیام کا ایک اور بہت بڑا سبب اردو ہندی تنازعہ تھا۔ اردو زبان جو کہ مسلمانان ہند کا ایک عظیم ورثہ تھی اور ہزاروں سالوں کی تہذیب اسی زبان میں محفوظ تھی، 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف زبردست مہم چلائی اور مطالبہ کیا کہ دفتروں اور عدالتوں میں ہندی زبان اور دیوناگری رسم الخط رائج کیا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بغض اور عناد بڑھتا چلا گیا اور اس جھگڑے میں ہندوؤں نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا۔ ہندو اردو زبان اور فارسی رسم الخط کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب محسن الملک اور ان جیسے کئی دوسرے مسلمان رہنماؤں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں آہستہ آہستہ سیاسی اصلاحات کا اعلان ہو رہا تھا۔ لبرل پارٹی جو کہ برطانیہ میں انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہوئی، سیاسی اداروں کی تشکیل کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنی جائز نمائندگی کے حصول کے لیے ایک سیاسی جماعت کے وجود کو ضروری سمجھا۔ مسلم لیگ کے قیام کا ایک اور بڑا سبب شملہ وفد کی کامیابی تھا۔ 1906 میں جب سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے بہت ہی مثبت جواب ملا۔ مسلمانوں کی اس وقت نہ ہی تو کوئی سیاسی جماعت تھی، یہی وجہ ہے کہ شملہ وفد کے بعد مسلمانوں نے سیاسی جماعت کی تشکیل کی ضرورت کو بہت شدت سے محسوس کیا، جو بالآخر مسلم لیگ کی صورت میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ متعصب ہندو لیڈروں کی سرگرمیاں بھی مسلم لیگ کے قیام کا باعث بنی، جن میں سر فہرست بال گنگا دھر تلک کا نام ہے۔ اس نے 1893 میں پونا کے مقام پر ہر سال ایک میلہ لگانا شروع کیا جسے گنپتی کا میلہ کہا جاتا تھا۔ یہ میلہ 10 روز جاری رہتا اور اس میلے میں مسلمانوں کے خلاف گیت گائے جاتے، اسلامی تہذیب و ثقافت کے خلاف زہر اگلا جاتا۔ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ بال گنگا دھر تلک نے یہ مطالبہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ حکومت وقت ہمیں مسجدوں کے سامنے بینڈ باجا بجانے کی بھی اجازت دے۔ یوں مسٹر تلک کی اسلام دشمن سرگرمیوں نے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ 1892 کے تحت انگریز حکمرانوں نے زیادہ اختیارات حاصل کر لیے تھے اور حکومتی سطح پر ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر احساس محرومی بڑھنے لگا اور مسلمان اکٹھے ہو کر شملہ گئے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ قائم کرنے کے پیچھے آخر کیا مقاصد تھے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنائی گئی تو اس کے 3 بڑے مقصد تھے۔ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے متعلق وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ نمبر 2، برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے کرنا۔ نمبر 3، مسلم قوم کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا۔
لیکن 1913 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کے تحت مسلم لیگ کے مقاصد میں ترمیم کر کے 2 نئے مقاصد مسلم لیگ کے منشور میں شامل کر دیے گئے۔ وہ 2 نئے مقاصد یہ تھے کہ خود مختار نظام حکومت کا حصول جو کہ ہندوستان کے حالات کے مطابق ہو اس کو یقینی بنایا جائے، اور 5واں مقصد یہ شامل کیا گیا کہ ہندو مسلم اتحاد قائم کر کے ہندوستانی عوام کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے سر آغا خان، وقار الملک اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حکومت کو مسلمانوں کے تشخص اور حقوق کو ماننے پر مجبور کر دیا۔ 1909 میں جداگانہ طرز انتخاب یعنی سیپریٹ الیکٹورل سسٹم جب امپلیمنٹ ہوا تو قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں حاصل کی گئیں۔ دیگر جماعتوں نے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے اور یوں طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ اپنی علیحدہ مملکت پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور پاکستان 1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مسلم ریاست کے طور پر نمودار ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے مسلم لیگ کے قیام، اس کے اسباب اور اس کے مقاصد کا جائزہ لیا۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک یعنی تحریک خلافت کا آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل کے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔